بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ اور اس میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی تھی، جو طے پایا تھا وہ یہ تھا کہ ہائبرڈ نظام کے فیوز و برکات جو خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں کتنے غلط ہیں، اور پھر پچھلا ہائبرڈ والا نظام کیوں ناکام ہوا، یہ کب سے شروع ہے پاکستان میں، کب تک چلنے کے امکانات ہیں، اگر اتنی بڑی بہترین چیز ہے تو پھر مستقل حل کوئی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ بات ہے؟ ہاں جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو لاہور کیمپ جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں جو ہیں 4 قیدی، 4 رہنما، 5 اسیران، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہ مذاکرات کیے جائیں، اور اس کی ابتدا اگر سیاستدانوں سے کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ بھی کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کریں، اور جو مذاکرات شروع کرے اس کو متون ہوتا ہے کہ متعاون ہوتا ہے، متون، یعنی کہ ادھر تبالا لایا جائے۔ اس میں اگر مجھے موقع دے دیں پہلے آپ کی اجازت سے پلیز۔ دیکھیے، اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بجٹ سپیچ کے بعد چل کے وہ جو ہیں علی گوہر صاحب جو منسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی سیٹ پہ گئے، اور وہ پی ٹی آئی جو بجٹ کے دوران اچھل کے مارنے کو پڑ رہی تھی، اس کے دونوں لیڈر جو تھے وہ وہاں پہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ پرائم منسٹر نے ان سے ہاتھ ملایا، انہوں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ پرائم منسٹر نے ان سے سرگوشی کی، اور ڈاکٹر وہ جو ہے طارق فضل چودھری، اس نے جاسوسی کی، اور وہ جاسوسی یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے انہیں کہا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، سیاسی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی طرف آئیں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، ہمارے ساتھ براہ راست آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو سپیکر کو اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب سے پہلے میں نے پڑھی تو طلعت صاحب کی ٹویٹ تھی، پھر طارق فضل چودھری نے ان کے پروگرام میں آ کے حرف بارف بیان بھی کر دی، پھر گوہر صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ ہاں پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد ہم صرف آبویس پہ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ لاہور کے 4 اسیران کی پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ جی مذاکرات ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں گنڈا سنگھ صاحب جو ہے، وہ گنڈا پور صاحب، گنڈا سنگھ والا بارڈر، ہاں گنڈا سنگھ والا بارڈر، وہ میں مکس کر جاتا ہوں، گنڈا پور صاحب جو ہیں، اور اتنے دیسی مرغی سے گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے باقی جتنے بھی بڑکیں لگائیں، لیکن جو ون لائنر اس کا جاری ہوا اجلاس کا کہ پی ٹی آئی سول حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اصل خبر تو یہ ہے کہ حکومت نے آفر کی ہے، پی ٹی آئی تیار ہے، اب ان مذاکرات کا آغاز آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس دوران گنڈا پور صاحب نے جو بڑکیں ماری ہیں یا باقیوں نے جو کچھ کیا ہے، وہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے یا کارکن کو مصروف رکھنے کی کوشش، میں تو اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سب کچھ گوا کے اگر سمجھ آ گیا ہے کہ جناب انہیں اگر کوئی ریلیف ملنا ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنا ہے، جن کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں کہ جناب ان سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، شاید ادھر سے نہیں ملنا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جس پولیٹیکل قیادت سے ہو یا جس سے بھی ہو ہمیں مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ پہلی تو میرا خیال ہے کہ اس اصل خبر کی طرف بات رکھی جائے۔ دوسری گل پلا تسی کی کہی سی؟ فی الحال یہی کرو، ہائبرڈ والی رہن دو، ہائبرڈ نہیں کرنی، ہائبرڈ ہے جی کرنی نہیں، اچھا ہاں سیاسی گل کرو۔ ہاں ابھی آپ نے جو بات کی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سر وہ جو عمران خان نے 10 محرم کے بعد تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، پھر وہ کیوں؟ اچھا اب دیکھیے، پی ٹی آئی اس میں 2 طرح کے پہلو لے کے چلے گی، ایک وہ جو علیمہ کہہ رہی ہوں گی، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی علیمہ کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بھی بار بار کہیں گی میں تو اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پارٹی جو ہے آپ دیکھ لیں کوئی اور نقطہ نظر لے رہی ہے، یہ ان کا ایک گمک ہے یا فیس سیونگ ہے یا ان کی سیاست ہے کہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے وہ ان کے سیاستدان لے کے نہیں چل رہے، اور جو ان کے سیاستدان لے کے چل رہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کی بیشنگ کر رہی ہے، یہ ان کا اپنا طریقے سیاست ہے۔
ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میں وہ اپنے کارکنوں کو ویسے ہی چارج بھی رکھنا چاہتے ہیں، انگیج بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں مذاکرات بھی چاہتے ہیں. میرا خیال یہ. سر آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس میں؟ نہیں کرنا. اچھا سمرو صاحب ہاں آج سی کرو، بلکہ تسی ریکویسٹ کرو. جو ابھی کچھ چیزیں ہونی ہیں ان سے بچنے کے لیے لیڈران نے خط لکھا ہے. 9 مئی کے مقدمات 14 اگست سے پہلے یا 9 اگست سے پہلے نمٹائے جانے ہیں. سزائیں بھی ہوں گی، نائلیاں بھی ہوں گی، بریتیں بھی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا. تو ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج نہیں، 26 نومبر کو جب مس ایڈونچر ہوا تھا، یہ کٹ کھا کے واپس چلے گئے تھے وہاں سے، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک. تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی نے یہی ہمارے پڑوس میں وہ یہ تک چل رہی ہے سول نافرمانی. جی ابھی چل رہی ہے. یہ ہمارے پڑوس میں جو اینٹی ٹیررزم کوڈ میں پیش ہوئے تھے، یہاں پر انہوں نے گلا کیا تھا کہ یار میں بھی پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں، کوئی مجھ سے بھی آگے پوچھ لے، کوئی مجھ سے بھی مشورہ کر لے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کر جائیں. وہ جو بھی میں آتا ہے کر دیتے ہیں. میری 42 سالہ میرا تجربہ ہے سیاست کا. تو ایک تو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے نا، ان سے ان کو کچھ نہیں ملا سوائے رسوائی، مارکٹائی اور پارٹی کے زوال کے. اب تو پی ٹی آئی مزید اسکویز ہوتی جا رہی ہے نا. اب تو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہوا ہے. تو جو کچھ عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں اس میں سے وہ جو آخری بال جو ہے نا، وہ جو سب جڑا کرنا ہے کاڈو، وہ عمران خان صاحب نہیں نکال پائے. آخری گیند آپ کا کپتان کھیلے گا، آپ کے کپتان کو پتہ ہے ابھی ہوئی نہیں ہے. اچھا اب یہ لوگ تھک بھی گئے ہیں. سامنے خطرناک قسم کے جو سزاؤں کا ان کو خوف ہے، نتائج ان کو. تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، علیمہ خان، سر یہ ان کے پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ سازی ہو ہی نہیں رہی. یہ ہر کوئی پارٹی کو کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے. بائی ڈیزائن نہیں ہے یہ، جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اعجاز چودھری صاحب نے جب وہ خط کے اگلے دن جب صحافیوں سے ملاقات وہ ہوئی نا، پیشی تھی، تو اعجاز چودھری نے صحافیوں کو کہا کہ صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مذاکرات کرنے ہیں. قریشی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے لیکن بات اعجاز چودھری کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. خان صاحب نے تو تحریکی کال دے دی ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں حالات کا، ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو جو ملاقات کرنے جاتے ہیں وہ خان صاحب کو پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. اچھا جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر بلاگرز ہیں، وہ ان کی دکانداری دھندا چلتا ہے. اور عمران خان صاحب کئی بار خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھائی میں سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے فیصلے بدلتا ہوں. تو خان صاحب اس پریشر کے اندر ہیں. پارٹی کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو فیصلے کرے. اس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں سر، اس میٹنگ میں ایک دوسرے کے بال نوچے گئے، پریکٹیکلی نہیں لیکن جو حشر ہوا ہے نا، علیمہ خان کے اوپر سوال ہوا. علی محمد خان نے کہا کہ یہ کیوں سیاست میں آ رہی ہیں. سلمان اکبر راجہ صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. وہ شاہد خٹک کہتے رہے کہ تم لوگ تو پارٹی کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. تو ایک ایک بندہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے فائنلی فیصلہ ہی نہیں ہوا. ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں تحریک کی طرف جانا چاہیے. پارٹی کی اتنی بڑی میٹنگ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد بھی وہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تحریک انصاف تتر بتر ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کسی کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں یا معاملات کو آگے بڑھائیں. اسٹیبلشمنٹ اس حالت صورتحال کا فائدہ اٹھائے گی. خان صاحب سے ملاقات پارٹی کے اندر اتھارٹی یا ڈسپلن نام کی چیز ہی کوئی نہیں سر ہوگی نہیں نا. جب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جنید اکبر کو آگے کیا، اب جنید اکبر کو پیچھے کر دیا. آپ نے علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنایا، صدر بعد میں صدر کے عہدے سے ہٹا دیا. علی امین گنڈاپور نے وہاں پوری کی پوری پارٹی کے لیے اس کے آرڈرز ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا کام نہیں ہونا، جنید اکبر کا کام نہیں ہونا، علی محمد خان کا کام نہیں ہونا. کے پی کے میں اس طرح چل رہا ہے. مرکز میں عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا قد بڑھ رہا ہے تو باہر بیٹھے ہاں علیمہ خان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کو کہہ دو کہ اس کی ذرا تھوڑی سی اس کو کھینچیں، ٹائٹ کرے. تو ظاہر ہے سارا عمران خان صاحب کی جو ہے نا، میں اب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، غیر دانش مندانہ جو اس کی سیاست تو خیر وہ کرتے نہیں ہیں نا، وہ جو فیصلے ہیں ان کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اگست سے پہلے اگست تو بہت دور ہے نا، ابھی اگر اسی ہفتے میں جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے انہوں نے مذاکرات کیے تو ٹھیک، ورنہ شاید مذاکرات کی آپشن بھی ختم ہو جائیں گے. خان صاحب بہرحال میں آپ سے اخلاص کی گزارش ضرورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں خان صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا خان صاحب تسی بائی ڈیزائن کر دیں. اچھا
میں عمران خان کا موقف وہ سمجھتا ہوں جو جبران الیاس جس کا نام ہے وہ جاری کرو. سوشل جو وہ جاری کرتا ہے. اور مذاکرات مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز کے مذاکرات ہونے ہیں, کس موضوع پر مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں سزائیں ملنی ہیں, وہ سزائیں رکوانے کے لیے ہونی ہیں یا وہ سزائیں جاری کر, میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسری تحریک وہ ایک طرف شروع کر رہے ہیں, یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کبھی اس پر مجھے اتنی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, پارٹی تتر بتر ہے, ساری پارٹیاں ہوا کرتی ہیں جب ان پر یہ وقت آتا ہے. اپنی طاقت کی اسیسمنٹ, وقت کا تعین, وہ عمران خان نے جو میں جانتا ہوں اس نے ہمیشہ غلط کیا اور اپنی طاقت کی اسیسمنٹ ہمیشہ غلط کی ہے, چاہے 2014 ہو, چاہے 2016 ہو, چاہے اس کے بعد 2022 میں ہو. جو بھی طاقت کی اسیسمنٹ ہے اس کی وہ غلط ہوئی ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بڑی ان کی اچھی ہے تجویز, یہ جو 4-5 سیاستدان جو جیل میں ہیں کہ بات کی جائے, حکومت کے ساتھ بات کی جائے, لیکن آپ دیکھیے گا اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی, اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. عمران خان کے لیے جو اصل معاملہ تھا نا, وہ اسی وقت علیمہ خان کو چیئرمین بنا دیتے یا بشرا بی بی کو بنا دیتے. اب کمزور آدمی ڈھونڈ کے بنایا, اس کمزور آدمی کو بے عزت کرتا ہے ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ. آپ اندازہ کریں نا, چیئرمین کا یہ حال ہے. پھر پارٹی کے اندر یہ جتنے گروپس بنے ہوئے ہیں, میں ان تمام کا ذمہ دار عمران کو سمجھتا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ میں گھنٹہ گھر کی طرح نظر آؤں اور کوئی طاقتور نہ ہو سکے ہماری غیر حاضری میں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ووٹ بینک کسی اور طرف جا سکتا ہے, لیکن یہ تمام سیاستدان کیا کرتے ہیں. میں اب آپ کو مثال دوں, جاوید ہاشمی صدر بنائے گئے تھے, سینئر نائب صدر, وہ نہیں اس کے پی ٹی آئی کے صدر نہیں نون لیگ 10 دسمبر 2000 میں میاں صاحب جہاز پہ چڑھتے جب وہ صدر بنائے گئے تھے, جب وہ وقت گزر گیا تو اس پورے عرصے میں چودھری نثار تو کہیں نظر نہیں آئے تھے. اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی ہجوم زیادہ تھا تو چودھری نثار دیکھیں نا ان کا بالکل ڈفرینٹ تھا. لیکن پھر جاوید ہاشمی کہاں تھے اور چودھری نثار کہاں تھے, یہ فرق ہوتا ہے. یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کوئی فرق ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ جو خان صاحب نے بتایا, توصیف خان صاحب نے بتایا, گھنٹہ گھر والا, وہ پولیٹیکل سوچ کے ساتھ تو چلتے نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں پہ ایسے وقت پہلے بھی آئے ہیں, اس میں وہ اگلی ٹیئر کے لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے, مذاکرات بھی کرتے ہیں, نظام کو آگے لے کر چلتے ہیں. مطلب آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں کہ کے پی کا بجٹ تھا, صوبائی اسمبلی کا کام ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ ہے, پارٹی موجودہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے شور مچائے رکھا کہ عمران خان سے اپروول لیں گے تو بات آگے چلے گی. اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا. تو وہ ون مین شو جو چلانا چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنی خواہش ہے, ان کا انداز ہے, جو بھی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی تو چاہتے ہی نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی پولیٹیکل نظام کے, پولیٹیکل پارٹی کے, انتخابات کے, پارلیمنٹ کے, آئین کے, ہر چیز کے خلاف ہے. وہ تو ہاں, وہ تو ایک ون مین بادشاہت, ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ جو 5 اسیران ہیں جیل میں, اس میں ان کے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے چونکہ سزائیں ہونے والی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی باہر بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی رہنما یہ کہیں کہ مذاکرات کر لیں, ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب مانیں گے. اس لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مذاکرات. عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو نہیں چاہتا سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات, سب چاہتے ہیں. صحیح. آپ اس وجہ صاحب نہیں لگتا, عمران خان نہیں, آپ نہیں کریں گے بات اس پہ, کیا وہ چاہتے ہیں فوج کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہو. عمران خان کو ڈیل چاہتے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب تو بیسیکلی ڈیل ہی چاہتے ہیں نا, NRO چاہتے ہیں, جس طرح پہلے اقتدار میں اسی طرح سے وہ چور دروازے کے ذریعے. اچھا عمران صاحب, آج ایک اور خبر بھی تھی. کیا؟ آج جیو نیوز پہ ایک چھوٹی سی خبر ہے. اس خبر کے مطابق مشال یوسف زئی صاحب نے کوئی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نوجوان ہے یا یہ جو شخص ہے, یہ بھی 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, جو کچھ ہوا اس میں یہ انوالو تھا, یہ وہاں پہ موجود تھا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول وہ جو پینٹ لہرائی تھی ان کے صاحبزادے نے, وہ اس نے اندر سے لا کے دی تھی اور پھر یہ غائب ہو گیا تھا, یہ بیرون ملک چلا گیا تھا. اب وہ واپس آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے. کوسچن مارک کس پر اٹھتا ہے؟ علیمہ باجی پہ.
सर किस लिए? उनके बेटे को किसने छोड़ा? या वो जो लोग पहले दिनों में गिरफ्तार हुए वो बीच में चुप करके रिहा हो गए, वो बड़े लोगों के बच्चे थे, वो क्वेश्चन मार्क किस पर है? जिन्होंने सिस्टम पे, अलीमा और इस सिस्टम पे और उन लोगों पे कि जिन्होंने ये जुल्म किया है। हमने तो कितनी बार ये बात की ना। लेकिन उसके बेटे को बाहर जाने दिया गया। क्वेश्चन अभी भी वो मार्क नामजद है, वो अभी भी वो नामजद है। किन्होंने लेकिन वो वापस इन आया। लोगों को ये स्पेयर किया कि ये लोग नहीं होंगे, ये लोग होंगे? किसने? ये फैसला किसने किया? मेरा क्वेश्चन मार्क उन पर। बिल्कुल ठीक। जिन्होंने ये फैसला किया है, हमने पहले भी गुजारिश की कि वो जुल्म, उन्होंने इस कौम पे जुल्म किया है। अच्छा, वो जो खबर के मुताबिक अलीमा खान साहबा का साहबजादा जो इसमें इन्वॉल्व है, वो कहती हैं कि हसन नियाजी को तो एक यूनिफॉर्म लहराने पे 10 साल की सज़ा हो सकती है, इनके लिए ये जो छूट है या सहूलत है ये क्यों है? अच्छा, अब सवाल कर रही अब ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल है। अच्छा, मिशाल यूसुफ ये सवाल उठा रही हैं। अब मिशाल यूसुफजई, क्या उनका कोई इतना पॉलिटिकल कद काट है कि वो इमरान खान की बहन के साथ इस तरह की टक्कर ले ले? मुतक्का लगा। अलीमीन कहते कर रही है। नहीं सर, बुशरा बीबी सर। अच्छा सॉरी, ओके 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 ओ, सर जी, मैंने नहीं पता यार, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मिशाल यूसुफी साहबा जो है ना, उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिस फॉर्च्यूनर के नाम से भी मुखातब किया जाता है और उन्हें फरागुगी पार्ट 2 भी कहा जाता है। ओके। क्योंकि बुशरा बीबी के जो भी मामला था, मतलब हुकूमत में जो उनकी वो अपना इंटरफेयर है या जो भी मामला था, उनको मोहतरमा ही वहाँ पे जो है वो लुक आफ्टर करती हैं। और मोहतरमा इतनी आप कहें कि बाइख्तियार या पावरफुल हैं कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों पर पाबंदी थी ना कि ये मुलाकात के लिए नहीं जा सकते, ये तब भी वहाँ पे आती जाती थी, मुलाकात भी होती थी, इवन के पैगाम रसानी के लिए भी इनके पास इख्तियार था। तो इनका ये जो वो वीडियो शेयर करना या क्वेश्चन मार्क करना, अलीमा खान के करैक्टर पे सवाल उठाना, इसको इस पे जो है वो अपना कन्फ्यूजन पैदा करना, नंद बहू की लड़ाई तो है। हाँ, ये नंद बहू की लड़ाई है। नंद और भावज की। नंद भावज की, हाँ जी, सॉरी, नंद भावज। सर रिश्ते खराब हो गए। उन्होंने कहा मजीद नहीं है, नहीं कहीं तरतीब तो ठीक रखो। हाँ चलो, अच्छा अच्छा, ये नंद भावज की लड़ाई है। और इसके साथ अलीमा खान साहबा कि जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं फिर राब्ते भी हैं जिनकी ये निशानदेही की जा रही है। जैसे खान साहब ने कहा कि देखें ना, वो कोई तो था ना जिसने ये सारा कुछ किया, कि हसन नियाजी जो है उसके लिए माफ़ी नहीं है, उसे पूरे मुल्क से ढूंढा गया, ढूंढने के बाद सज़ा भी दी गई और सबसे ज़्यादा सज़ा 10 साल की सज़ा। लेकिन अलीमा खान के साहबजादे के लिए जो है वो जनाब अली कोई कानून नहीं है। और आप देखें कि अलीमा खान के बयानात जो हैं वो कब कब और किन किन लम्हों में जारी होते हैं। इमरान खान के साथ जब भी कोई बातचीत चलती है ना, कोई बात हो रहा है मामला कि यार शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, महसूस हो रहा है जब, तो अलीमा खान साहबा जो है वो कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देती हैं कि जिसकी वजह से वो प्रोसेस रुक जाता है। फिर अलीमा खान ने खुद ये एडमिट किया, जैसे खान साहब ने कहा था ना कि अजहर मशवानी, सर अजहर मशवानी को अलीमा खान साहबा ने तस्लीम किया कि वो देख रही हैं सारा मामला। उन्होंने कहा था कि मैं, हाँ अलियास जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, हाँ जी, ट्विटर अकाउंट। तो अलीमा खान साहबा जो हैं, अब मिशाल यूसुफजई की बात, फिर उसके बाद जो मौजूदा सिचुएशन, उसमें तो लगता है कि जी अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी कहीं ना कहीं शायद एंगेजमेंट है उनकी। मिशाल ने इन्हें रल के ना ओ सारी अलीमा पार्टी- बाजी का पुत्र गिरफ्तार करवाते हैं। आप अंदाजा लगाए ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है अंडर कवर की कैसे भरमार है। वो जो इमरान खान के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में कहा गया है कि जी 2 गवाहान ऐसे पेश किए गए कि जिन्होंने कहा कि वो चूँकि पुलिस एहलकार हैं तो वो तहरीक इंसाफ के वर्कर बने या रहनुमा बने, जिस तरह भी वो उन मीटिंग्स में बैठ गए जाके। अब कैसे बैठ गए? अब तहरीक इंसाफ के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर उसके अलावा पूरी तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, उन्होंने ये जो मीटिंग हुई जिसका जिक्र रज़ी साहब ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बैठें और बातचीत का आगाज़ करें। ये जो 5 असीरान की बात है उसी को उन्होंने इंडोर्स किया। फिर अलीमा खान साहबा जो है, क्यों जरूरी है? नहीं, वो माइक को साथ में पकड़ के हाथ यूज कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं शायद। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं वो माइक आप दूर ले जाते। बातचीत के नुकात पर होनी चाहिए या क्या एजेंडा क्या है? सर बातचीत मेरा ख्याल है कि अगर तो आपने केसेस पे बातचीत करनी है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है यार, क्यों करें? या तो फिर छोड़ दें उनको। फिर किस चीज पर करें? सर पॉलिटिकल डायलॉग जो है, मौजूदा सियासी सूरत, सबसे अहम मामला तो ये है कि इस वक्त पार्लिमान में जो
इशू चल रहे हैं। एक तो पंजाब असम्बली में जो 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ है, इस पर बातचीत की जा सकती है। इस पे सर पॉलिटिकल डायलॉग ऐसे ही होगा ना सर इमरान खान Dialogue साहब ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ। इमरान खान अगर देखें, इमरान खान को अगर तो एक किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत रिहा करना है तो फिर सबको रिहा कर दें, फिर खत्म करें ये सारा निजाम जूम, ये नहीं तो अदालतें। कौन कर रहा है? तो कोई भी नहीं कर रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात तो सिर्फ होनी है। तो वो बात मुज़ाकरात जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है ना जी, पॉलिटिकल डायलॉग में ये नहीं होता कि हमने आपके मुकदमात पे आपसे बात नहीं करनी, आप हमारी शराइत पे बात करो। जिस तरह इमरान खान शराइत पर बात करते थे ना, गैर मशरूत मुज़ाकरात हमेशा कामयाब होते हैं। शराइत पर कि इस इशू पर बात नहीं होगी, भाई तमाम इशूज पर बात अभी तक मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार क्यों हैं? अब देखना, जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे उसमें 2 बैठकें हुई थी मेरा ख्याल है, तीसरी में आए नहीं थे क्योंकि इमरान खान ने इनकार कर दिया था। बात ये है कि 9 मई हुआ था, बिल्कुल हुआ है, 9 मई में लोगों ने बलवा किया था, बिल्कुल किया है, उस पर मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने चाहिए, फिर किस चीज पर सीटों का फैसला हो गया, हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो भी फैसला करना था पीटीआई के बारे में, सीटों के बारे में हो गया, बिल्कुल हो गया। ये तो पंजाब असेंबली का एक छोटा सा इशू है, ये शायद डराने के लिए भी है, ये नाअहल को नहीं, ये अगर से होना नहीं चाहिए अब फिर ये मुज़ाकरात किस बात पर होंगे, सर, और कम इशू क्या ऑफर मोदी को ऑफर करेंगे ना, अब उनको करना चाहते हैं? नहीं, 9 से पीछे क्यों हटेंगे? कादे मुज़ाकरात? मेरा ख्याल है पीटीआई को, सर पीटीआई को पार्लियामेंट में बहुत कुछ मिल सकता है, पीटीआई को इस जमहूरी प्रोसेस में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। पीटीआई इसमें इंटरेस्टेड है? पीटीआई किसमें? पीटीआई, अच्छा वो जो पीटीआई जो पार्लियामेंट में शायद वो इंटरेस्टेड है, लेकिन ਉਹ ਇਹ ਵੀ इमरान ਜਿਹੜੇ खान- ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। तो जान तो तब छूटेगी जब इमरान खान मानेगा। सर इमरान खान तो अपनी जात पे बात नहीं करेगा ना। नहीं, वो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं समझे। ये भी जो मुज़ाकरात कह रहे हैं ना कि करें, वो जिस तरह इमदाद साहब ने कहा कि उनको नजर आ रहा है कि गुस्सामा हो जानी है, तो वो बेसिकली सजाओं वाली बात करना वो बेसिकली कहते हैं कि जी कि जो हो सकता है, पता नहीं ये बात हो कि ना हो, कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हुकूमत कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। यही मुज़ाकरात हो सकता लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सर होर काहदे तो ने मुज़ाकरात, होर काहदे तो ने? हाँ, पीटीआई मुज़ाकरात के अमल में आगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए मामला किसी नहज पर पहुंचे। ये गलत है कि वो नहीं चाहते। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो हटधर्मी है उसके तहत मुज़ाकरात नहीं कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करें। सवाल फिर वही हाँ, है, क्या बात कर अच्छा मेरे पास खबर है, पता नहीं मैंने अपने व्लॉग में शेयर की है कि नहीं की, कितनी है ये? अच्छा मैं गुजारिश करूँ आप फिर उस पर। केड़ी बोला? अच्छा सर, देखिए मुज़ाकरात के लिए पूरा एक एजेंडा होता है, उसमें आपके पार्टी की डिमांड्स भी होती हैं, आपके लीडर के मुतालिक रिलीफ भी होता है या जो भी आप चाहें, और साथ साथ एक नेशनल एजेंडा होता है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात इसलिए नहीं शुरू कर पा रही कि उनकी जो मुज़ाकरात की अपना है ना वो चार्टर ऑफ डिमांड, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर सकती। उनके इत्तेहादी महमूद खान चकज़ई भी नहीं कर पा रहे। मौलाना फजल रहमान साहब बार बार उनको इंगेज तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए मैं क्यों बात करूं भाई, मैं क्यों आपके साथ चलूं। तो इनको एक नेशनल लेवल का एजेंडा बनाना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स, आइन के अंदर कोई रिफॉर्म्स चाहते हैं तो वो लेकर आए, वो लिख कर दें कि हमें ये करना है, तब जाकर मुज़ाकरात होंगे। जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो ऑफ़र किया ना, उस ऑफ़र के बाद जो भूचाल मचा हो, ये बेसिकली एक वज़ीर आज़म साहब सियाने आदमी है, उन्होंने पीटीआई के अंदर एक उनको जरा एक्सपोज करने के लिए किया ना कि देखो मुज़ाकरात। मैं आपको ना बड़ी ऑथेंटिक खबर मैं एक बात करने लगा हूँ, अगर पीटीआई में कोई मेच्योरिटी है तो ये दोबारा से COD 2 कर लें जी, उस पे आ जाए एग्जैक्टली, और उससे सियासत मजबूत होगी और इनकी भी इज्जत में इजाफा होगा। अदरवाइज कौन सी बातों पे इन्होंने मजाक। मैं अब आपको बात बताऊं, 5 निकात थे, 5 निकात थे, और ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो जब 28 नवंबर वाली नंबर जड़ा वो होया सी नवंबर, हाँ उससे पहले जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो वो 5 थी चीजें। आपको अगर याद हो तो DGA-SPR ने खुल के कहा हुआ ये 9 मई की माफी मांगे। हाँ सब तैयार हो गए सी 9 मई की माफी जी, लिखा गया सी बकायदा। ठीक है, गल रही किथों आके, और उन्होंने कहा कि जी कि चलें ठीक है फिर माफी भी मांग लेने हैं, ये है वो सारा सब कुछ सारी बातें हुई। उन्होंने कहा जी हुकूमत कदों दोगे सानू, उन्होंने कहा किहड़ी हुकूमत। अच्छा हाँ मान ये थी ना 5 रुकात 9 मई के मुकदमा खत्म करें, अब ये मैंडेट। अच्छा उन्होंने कहा किहड़ी हुकूमत, अगो जवाब है ना हुकूमत तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा हुकूमत देनी पैंदी। उन्होंने कहा जो इलेक्शन होने वेखी जी
اور نیفر خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو 1 سال دیتا ہوں کہ 1 سال میں ان کی حکومت کو چلتا کریں. انہوں نے کہا تو پھر گھر ہی رہو. انہوں نے پھر سال لے لیا. اے ہویا خان صاحب جڑے نا کہ میں وہ جھکتا نہیں وہ بکتا نہیں, وہ خان صاحب 9 مئی دے اوتے معافی منگن نوں تیار ہو گئے سن. ابھی وہ سال پورا ہو گیا جو دیا ہے خان صاحب کو. نہیں کتنے پورا ہونا, نومبر سے پورا ہونا نا. اچھا لیکن وہ اگے ودے نہیں نا مذاکرات, اگے گل ہی نہیں چلی. سر ہائیبرڈ خواجہ آصف صاحب دی گریٹ, جی جب ہماری 9 آبادیاں تھیں نا, کالونیز تھیں, اس سے آزادی کے 2 طریقے تھے. صحیح. کچھ ممالک کو لڑ کے آزادی ملی ہے, وہاں کی افواج ملیشیا لڑی ہیں کالونائزر سے اور آزادی ملی ہے. ٹھیک. اور کچھ جگہ پہ میز پہ بیٹھ کے آزادی حاصل کی گئی, جیسے انڈیا پاکستان. جہاں تو لڑ کے آزادی لی ہے تو وہاں تو فوجیوں نے سیدھا کہا کہ جی آزادی دلانے میں ہمارا ہاتھ ہے, ہمیں حصہ دو. اور حصہ ان کا یہ تھا کہ چونکہ وہ کالونائزرز کے کولیبوریٹر تھے تو وہ اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ سمجھ رہے تھے. جہاں میز پہ بیٹھ کے آزادی لی گئی ہے وہاں اگین 2 صورتیں بنی ہیں. ایک وہ جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنا کے منظم کر کے سیاسی تحریکوں کے ذریعے سیاسی کام کے ذریعے جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے, جس طرح سے بھائی سمرو تو توصیف کرتے ہیں کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, 10 نکات ہیں 20 نکات ہیں, اس پہ پینے کے موومنٹ میں بھی اتنے 21 نکات ہیں, 14 نکات ہیں جناب صاحب کے, 3 گول میز کانفرنس ہوئی. کیا ہو رہا تھا, مذاکرات ہوتے. الٹیمیٹ کیا تھا؟ الٹیمیٹ تو یہ تھا نا کہ انگریز کو یہاں سے نکالنا. تو جو تو تھیں سیاسی جماعتیں وہ تو اپنے ملک کی آزادیوں کو سنبھالنے میں اور اپنے ملک کی حکومتوں کو سنبھالنے میں ہوگی کامیاب. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو 1 سے زیادہ ایسے معاملات درپیش ہوئے جو پہلے سے فورسی نہیں کیے جا سکتے تھے. مثال کے طور پہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مطالبہ مسلم لیگ نے نہیں کیا بلکہ مخالفت کی. 43% مسلمان تھے, غیر مسلم تھے, اور 56% مسلمان تھے پنجاب میں. ایسی ہی ہے نا, اور ہم پورا پنجاب مانگ رہے تھے نا مسلم لیگ والے. 49% غیر مسلم تھے اور 51% مسلم تھے بنگال میں, اور پورا بنگال مانگ رہے تھے. اگر یہ بنگال اور پنجاب پورے پاکستان کے حصے میں آتے تو آبادی کی جو ریلیجس ڈیموگرافی ہے وہ بدل جاتی. یہ جو ہمارے سر پہ چڑھ کے وہ ناشتہ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں میں لفظ استعمال کیا, لیکن ناشتہ ہے ملا, اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی, کیونکہ اتنی بڑی غیر مسلم آبادی کے سامنے جو ہے وہ یہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے جو ہے وہ قوم کو یرغمالی نہیں بنا سکتا. 2, آبادی کا اتنا بڑا جو تبادلہ ہوا ہے اس نے جڑیں ہلا کے رکھ دی اس ملک کی اخلاقی اقدار کی. جو لوگ آج 0 تھے وہ امیر ہو گئے, اور جو فسادات ہمیشہ لفنگے اور گنڈوں کے کام آیا کرتے ہیں. 3, ہمیں 1/3 برٹش انڈین آرمی مل گئی, ایک ایسے ملک میں جس کے پاس سمندیں ہی نہیں تھی, جس کے پاس جو ہے وہ تجارت میں جس کا حصہ نہیں تھا یہاں کے رہنے والوں کا. اور چوتھی بہت بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سیاسی جماعت ہی نہیں تھی. مسلم لیگ سیاسی جماعت نہیں تھی, مسلم لیگ سیاسی تحریک تھی. تحریک میں اور سیاسی جماعت میں فرق ہوتا ہے نا. جی, وہ فرق اور وہ معذوری ہمیں, آپ کا دل چاہے تو آپ مارچ 51 کہہ لیجیے, لیکن صحیح معنوں میں 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان میں ہائبرڈ نظام قائم ہو گیا تھا.
लियाकत अली खान की मौत का मतलब था कि इस मुल्क पर सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद के जो 7 साल हैं उसमें जितनी हुकूमतें टूटी हैं, जितनी बनी हैं, वो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का कारनामा है। ये 8 अक्टूबर 1958 तो महज एक रस्मी फीता काटा गया। हाँ, फीता काटा गया है। उसके बाद से इस मुल्क में निज़ाम हाइब्रिड ही चल रहा है, और हाइब्रिड निज़ाम जमहूरियत नहीं होती, ठीक। क्योंकि जमहूरियत के साथ एडजेक्टिव्स नहीं लगते, जमहूरियत कंट्रोल्ड नहीं होती, सही। बुनियादी नहीं होती, अवामी नहीं होती, इस्लामी नहीं होती। जमहूरियत जमहूरियत होती है, और जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत। तो वो इसमें ये जो शराकत इक़्तिदार है, ये अयूब खान ने 62 में मुस्लिम लीग बना के क्या किया था? शराकत इक़्तिदार की थी ना। ऐसे ही ज़िया खान साहब क्या चाहते थे कि मुझे सदर रहने दिया जाए, हाँ, शराकत इक़्तिदार चाहते। उससे पहले ज़ियाउल हक ने 1985 में जो साहब से कहा कि ये इंतकाल इक़्तिदार नहीं, ये शराकत इक़्तिदार है। हाँ, वो 5 जुलाई भी है, जिस सही चोई साहब नहीं है फैला चुकलो। आज 5 जुलाई है ना। हाँ जी। अब सुमर भाई ज़रा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर समझता हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जमहूरियत के साथ बामानी तरीके से मुखलिस होते तो 5 जुलाई नहीं होता, क्योंकि भुट्टो साहब को ला के 71 की शिकस्त को रीहैब करके भुट्टो साहब को निकालना तय था। वो जो रहीम खान नहीं, ये रहीम नहीं, रहीम एयर मार्शल रहीम खान रहीमुद्दीन बाद में आए, और गुल हसन को निकाला था ना मार्च 72 में, वो इसीलिए निकाला था कि उनका ये पहले से मंसूबा था। वो इतना वक्त भी ना देते भुट्टो साहब को जितना उन्हें टिक्का खान की वजह से मिल गया। हाइब्रिड रजीम ही थी। क्या वजह थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं PNA के और पीपल्स पार्टी के, और उसमें फैज़ल अली चिश्ती साहब की क्या हैसियत थी कि वो उसमें आते थे? किस हैसियत से ज़ियाउल हक साहब आके ब्रीफिंग देते थे, और क्या कहते थे? ये बलोचिस्तान वाला इशू आजकल भी चल रहा है ना अर्जी भाई। सर जवान नहीं मानते कि बलोचिस्तान से फौज वापस बुलाई जाए। जवान 1 जनवरी 78 को मान गए। उसके बाद वो जंजू साहब वाला मामला आता है, शराकत इक़्तिदार वाला, वो PNA के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई। ये क्या था? ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। 1988 के बाद से असलम बेग, गुलाम इसहाक़ खान, इजलाल हैदर ज़ैदी, रुदात खान, VA जाफरी, ये क्या था? ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। सादा याकूब अली खान, उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, वो तो वज़ारत भी लिए गए ना, लेकिन जो पीछे डोरियां खींच रहे थे वो कोई और थे। 93 में क्या हुकूमत जो है वो जमहूरी तरीके से जो आइन में लिखा उसके मुताबिक बदली थी। नवाज शरीफ साहब का और इसहाक खान का इस्तीफा लेना क्या वो हाइब्रिड नहीं था? ऐसे ही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म होते हुए जो सलूक उनके साथ होता रहा, उसके भाई को सड़क पे मारा गया और इल्जाम भी उसी के मियाँ पे लगाया गया। इसहाक खान सदर दिया। इसहाक खान, फारूक लगारी, अभी तो शायद सल्लल्लाहु जिंदा है ना, वही थे ना उसको तो कराची में। उनसे पूछा जा सकता है ना कि कौन था मुर्तज़ा भुट्टो का कातिल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल क्या था? ये अभी यहाँ पे किसी भाई ने बड़ी अक्लमंदी की बात की कि COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 कर दिया जाए। भाई हमने पिछली COD 1 की सजा जो है वो मोहतरमा की शहादत की सूरत में अदा की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो सजा थी इस मुल्क की सियासी कुव्वतों को कि आपकी ये जुर्रत कि आप मिल बैठे। नहीं तो फिर इमरान खान उसके COD का इंतकाम है। ये वो मैं अर्ज किए दे रहा था भाई, मैंने माजरत चाहता हूँ उसमें सीगा मुतकल्लम आ रहा है। सर
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम 2017 में हम $373 बिलियन का जीडीपी रखते थे और आज हम उससे 4 अरब कम पे हैं। 8 साल गुजर गए हैं, हम उस दायरे से नहीं निकल रहे। जो चीज बढ़ रही है वो हमारी आबादी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का मेयार जिंदगी की नीचे आना, इसका मतलब है लोगों की कुव्वत खरीद नीचे आना, इसका मतलब है लोगों की पर कैपिटा इनकम नीचे आना, क्योंकि हम आगे नहीं जा रहे। हम 4 अरब का हिस्सा पार नहीं कर पा रहे 8 साल से। 4 खरब का 400 अरब 4 खरब 4 खरब वो 4 ट्रिलियन हो जाएगा। खरब का मतलब ट्रिलियन नहीं होता, खरब का मतलब 100 अरब। अच्छा, वो जो बहस इल्मी है ये हम बाद में कर लेंगे, ये ग्रामर की है, ये 1000 का 100 वाला फर्क है। 400 मैथ ये अरब और खरब के आप बड़े फ्लो में थे, इन्होंने आपको ये बीच में इंटरप्ट किया बस। जैसे आप मुगल को खुश नहीं हो रहा सर। इसलिए कि मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ वो सीख रहा हूँ वो बातें, वाकई मैंने पूरे गौर से सुनी। वो भाई की अपनी मर्जी है, वो मुझसे बड़े हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो बड़े भाई हैं। खुदा जो है ना वो भाई दे बरादरान यूसुफ न दे वाला दलते। ये हाइब्रिड निज़ाम है। ये हाइब्रिड निज़ाम 2018 में भी था और इमरान खान साहब को कबूल था और वो इससे उछलते थे। नहीं, उनको अभी भी कबूल होगा। 1 पेज अब भी कबूल है। हाँ, और ये सियासी वो तो कहते हैं बंदा बदलो, निज़ाम वही चलेगा। सियासी कुव्वतों की बहुत बड़ी शिकस्त है कि उन्होंने 2024 के, मैं ये कहूँगा कि टेंटेड इलेक्टोरल एक्सरसाइज को कबूल किया है। अब हमें उसके जवाब में कुछ समझदार लोग ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मुस्तकिल मार्शल लॉ लगा रहे, यही कहते हैं। तो हम भी जवाब में कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल दूध में पानी डाल के, और वो भी गंदा पानी। इसकी वजाहत मैं नहीं करना चाहता, चलो रहने दो, ना करो। वो उसके लिए फरतुल्लाह बाबर साहब की किताब का सवाल नंबर 358 काफी। अगर से फरतुल्लाह बाबर ने बहुत एहतियात से किताब लिखी, बहुत एहतियात से किताब लिखी, बहुत कुछ वो छोड़ गए हैं, छुपा गए हैं, बचा गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ कह भी गए। हाँ, वैसे खुल के कर लेंदे होने की पीछे रह। हाइब्रिड निज़ाम हमारे मुल्क के आइन में नहीं है। हमारे मुल्क के आइन में अवाम इस मुल्क के मालिक हैं और उन्हें हक़ हुक्मरानी है। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि इस बहस के साथ साथ ना हमें जो कराची में हुआ है ये नहीं भूलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ? मैं हाइब्रिड ही करा ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ, कराची ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ नहीं नहीं, मैं चाहना पुराना माहौल बरकरार रहना देखिए चाहिए ना, पीपल्स पार्टी इतने साल से वहाँ पे इक़्तिदार में है और ये एक ट्रेजेडी है, और यहाँ पे इस तरह की 250 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। हाँ, और सरकार जब उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करती है तो वो लोग कहते हैं हमें कोई अल्टरनेट दिया जाए। वो कहते हैं साढ़े को पैसे नहीं है, हैं? सरकार और अगले कहती साढ़े को पैसे नहीं है। मतलब कि इसीलिए तो सरकार के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो कोई, मेरा ख्याल कि हाक्सबे के या उधर जर्नलिस्टों को जो प्लाट दिए गए हैं उन पे कब्जा करते फिर रहे हैं वुज़रा। पैसों की तो इतनी कमी है, लेकिन सिंध हुकूमत के वुज़रा की बात हो रही। लेकिन देखिए मैं ये कहना जरूरी सी हाक्स बिल और भी है कोई। अच्छा, लेकिन मैं वजाहत भाई की तमाम तर बातों को बड़े एहतराम के साथ मुस्तरद करता हूँ। नहीं, सुनने के बाद अच्छा, मैं अपना नुक्ता नजर रखना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, उनके इक़्तिदार में आने के 8 माह के बाद पतला पाकिस्तान जो कि पंजाब और सिंध के ऊपर मुश्तमल हो और डिफ़ॉल्ट, इसके हमें तराने सुनाने शुरू कर दिए गए। वो तो भला हो कोरोना का वो आ गया और जिसके तहत हमें 5-6 अरब डॉलर मिल गए वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB से, तो हम कुछ और अरसा पर लॉन्ग कर गए। लेकिन इनके शेख रशीद से लेके असद उमर तक सारे लोग एक ही जुबान किए हुए थे
کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, ہم یہ ہے, ہم وہ ہے, IMF کے پاس جانا مجبوری ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اور IMF کے پروگرام سے دراصل ہم کبھی نکلے ہی نہیں ہیں اپنی پوری زندگی کے اندر. ہاں, ہم ہر وقت ہاں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی 90 کی دہائی کے اندر یا 2000 کے بعد, تو ہم جا کے یہ کہتے ہیں جی وہ پچھلے بڑے خراب تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ غلط معاہدہ کر لیا تھا, اب ہمارے ساتھ ایک اسی معاہدے کی ایکسٹینشن نئی کار لیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہوتا رہا, پھر غلط فیصلے لیے جاتے رہے, IPP سے شروع کر لیجئے اور پھر آگے تک بیڑا غرق ہو گیا. اگر ہم وجاہت بھائی کی بات لیں تو اس ملک کے اندر 1951 کے بعد کبھی پیور ڈیموکریسی آئی نہیں. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, شاید ہم اس سے پہلے بھی ولی ڈیموکریسی کو بھی پیور ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. سہروردی کے ساتھ کیا سلوک ہوا, لیاقت علی خان کی میں کیا ہوا پختونوں کے ساتھ, ایک آرمی چیف کو آپ کیبنٹ کا ممبر بنا دیں. ہاں, لیاقت علی خان صاحب کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں, اور پیڈ 2 وائس اشتیاق قریشی اور ملک عمر حیات. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوا, میرا مطلب ہے کہ اس لیے کبھی وہ نظام آیا ہی نہیں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں 1973 کا آئین لے کے, اور اس کے اوپر بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وفاق کی بنیاد کے اندر ہے. لیکن اگر وجاہت بھائی کی بات لی جائے تو وہ آئین بھی تو پھر اسی ہائیبریڈ نظام نے دیا نا. ٹھیک ہے, اس ہائیبریڈ نظام نے موجودہ پاکستان کو جس طرح سے ڈیفالٹ سے ادھر کھینچا, اپنے مفاد کے لیے ہی کھینچا ہے, جو اس کے پروٹیکٹر ہیں, کوئی بات نہیں, آپ بتا رہے اپنے مفاد کے لیے ہی کھینچا ہے. لیکن جس طرح کھینچ کے لایا ہے, جس طرح تو ایسے ہائبرڈ نظام نے دیسوں تک پہنچایا ہے, لیکن یہ ہائیبریڈ نظام بہت اگے لے گیا ساجے. ایک وہی نا, ہم نے کہا کہ یہ 12 صفحے کی دستاویز ہے, میں جب چاہوں. اب ہائیبرڈ نظام کا آپ کی بات سے تہران جا کے, اور دوسرے نے کہا کہ اس کو جب چاہوں رزے کی ٹوکری میں. وہ ہائیبریڈ نظام نہیں تھا, وہ نظام تھا جس میں فریق زبردست جو تھا وہ بڑھ کے سارے اختیارات اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا. اس لیے کہ 58(2)B ختم ہو گئی تھی, اس لیے اس کو آنا پڑا. دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ پچھلا ہائیبرڈ نظام تھا باجوہ صاحب والا, اس نے اچھا وہ پاکستان کو ڈیفالٹ تک لے گیا کیونکہ نالائق لوگ تھے. نہیں, اچھا نہیں, سن لو نا, میں اس سے آگے جا رہا ہوں. اچھا نہیں, اس کے ایجنڈے میں پاکستان تھا ہی نہیں. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو اس کو بچا گیا ہے اس میں اچھے لوگ تھے. اچھا اے تو پھر وہ اچھے لوگ دیے, یا آپ کی گڈ لک ہے. ہاں, سسٹم دینا نا یا خوش قسمتی کہ نیک بادشاہ آ گیا تو دعائیں مانگ رہے ہیں, برا آ گیا تو اس کے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہائیبریڈ نظام کے ذریعے ایک آئین لے کے اس کے تحت خالص جمہوریت مانگنے کے لیے نکلے ہیں. نہیں, میں آپ کے صدقے واری جاؤں. نہیں, اب مائک آپ کے. نہیں, میں آپ کو نہیں, سن لو, وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا نا, اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں جسٹ 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. ایک تو رضوان بھائی نے یہ بات کی کہ 1973 کا جب آئین منظور ہو رہا تھا تو ہائیبریڈ نظام تھا. اس وقت ہائیبریڈ نظام نہیں تھا, پولیٹیکل طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں تو انہوں نے آئین دیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے خود کو اپنے آپ کو ہائیبریڈ نظام ایک بنایا اور اس کا حصہ بنایا. دوسری بات یہ میں تاریخ کی درستگی کر دوں, اور 1951 کی بات کی کہ وہاں سے ہائیبریڈ نظام شروع ہوا. رعایت کر گئے وجاہت صاحب فرام ڈے 1. قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے, حلف پڑھ کے سنانا پڑا, حلف پڑھ کے سنانا پڑا. تو کوششیں تب بھی شروع ہو گئی تھیں. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ ساری مصیبتیں بھی تو ہائیبریڈ نظاموں کی وجہ سے ہی آئی ہوئی ہیں نا. تو یہ اب بھی خواجہ آصف نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, ٹھیک ہے, حقیقت ہے. اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اب یہ بات کھل کر کیوں کی, وہ اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. صحیح, کہ اپنی وہ نواز شریف گروپ شمار ہوتے ہیں, وہ انگلی کٹا کے اب شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایک بریف سا ٹائم ہے جس میں نواز شریف نے اس ہائیبریڈ نظام کو ریزسٹ کیا, جس کی انہوں نے سزا بھگتی. انہوں نے 1997 کے بعد بھی ریزسٹ کیا اور 2013 کے بعد بھی ریزسٹ کیا اور پھر کمپرومائز بھی کیا.
یعنی یہ ظاہر ہے اس نے بھی کیا. یہ طارق فاطمی کا ریزائن، پرویز رشید کا ریزائن، نہیں مطلب کہ یہ کمپرومائزز تھے. چھینے گئے اور اسی نے سارے نہیں سر، کے ذریعے لیے گئے. نہیں کچھ بھی ہے، نواز شریف موجود تھے نا، زندہ تھے، سرنڈر کیا سرنڈر کیا نا اپنی گورنمنٹ کے لیے. شاہد اللہ خان کی طرف یہ بریف سا ٹائم ہے جو کہ اس وقت ریزسٹنس آئی، سی او ڈی کے ٹائم آئی، اور اس کے بعد سوری ٹو سے بی بی نے 2007 میں اس سی او ڈی کو سائیڈ پر رکھ کر مذاکرات کیے پرویز مشرف کو، اور اس سی او ڈی کو زیرو کیا 2006-7 ٹھیک ہو گیا. تو سیاستدان خود بھی یہ موقع دیتے رہے ہیں، خود ہی سپیس فراہم کرتے ہیں. اب بھی پولیٹیکل طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ سکویز ہونا شروع ہو جائے گا. میری نظر میں ہائیبریڈ نظام سے نہ ہمیں پہلے کچھ ملا تھا، نہ ہمیں اب کچھ ملے گا. اب میں جو سیدھی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ کوئی جنگ، یہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی، اس سے کوئی 10-15 دن پہلے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا. آپ کو پاکستان چینج نہیں نظر آیا؟ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. سر میں دیکھیے، کچھ ہوتے ہیں حقائق اور کچھ ہوتا ہے صحیح اور غلط. چل جی مسکراندے کیمرے چ نظر آ رہے ہو، شرارتن مسکرا رہے ہو نا درویش. اچھا چلو جی سمرو صاحب. اب ہائیبریڈ نظام پاکستان میں رہا ہے، پاکستان میں آج بھی ہے. یہ ہماری مجبوری تو ہو سکتا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، شوق بھی نہیں، شوق بھی نہیں ہے، اور اب شوق بنانا بھی نہیں چاہیے. ہاں، اور اس کو ریزن نہیں دینی چاہیے کہ جی اس ہائیبریڈ نظام نے. تو خواجہ صاحب کتنے کمال بات کر رہے ہیں کہ عمران خان والا ہائیبریڈ نظام ناکام ہو گیا تو ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے. اس کو اگر میں نقوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات سر، اگلی بات اچھا ایک منٹ سر، میں بھول جاؤں گا، مجھے تھوڑا پلیز تھوڑا سا میں سیکوینس کے ساتھ بات کریں. اچھا ایک اور جملہ ہے خواجہ صاحب کا، کوئی ڈسکس نہیں کر رہا اس پر. انہوں نے کہا کہ اگر 1999 میں بھی ہائیبریڈ نظام ہوتا تو مارشل نہ لگتا. یعنی نواز شریف کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ بطور وزیر اعظم ایکٹ کیوں کر رہے تھے، وہ جھک جاتے، وہ جو ڈکٹیشن دے رہے تھے پرویز مشرف وہ قبول کر لیتے، محمود احمد کی بات مان لیتے، جی وہ ہائیبریڈ نظام کو قبول کر لیتے. اور جو فوج چاہتی تھی، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے باوجود ان کے قدموں میں پڑے رہتے. یہ اپنے لیڈر کے متعلق کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہائیبریڈ نظام میں ہیں اور اسی سے ہمیں بہتری کی امید، یعنی کوشش کرنی چاہیے، اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب نکلنے کی خواہش ہی نہ ہو اور آپ اس کے گن گانا شروع ہوں تو پھر آپ جمہوریت کی طرف نہیں جا سکتے. شعر اتنے سیاد سے مانوس تو اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو آپ کے پاس آئین ہے، آپ کے پاس سی او ڈی ہے. اگر ملک صاحب نے کہا جی نواز شریف کیوں جائے عمران خان کے پاس، سر عمران خان میں کیوں مذاکرات کروں کی وجہ سے وہاں پڑے ہوئے؟ نہیں میں نے کہا جیل کیوں جائے سر کہیں بھی، سر کہیں بھی، سر پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ کو دیکھیے. محترمہ بینظیر بھٹو دبئی اپنا ادھر لندن میں نواز شریف کے پاس چل کر گئی تھی نا، یا نواز شریف صاحب ان کے پاس چل کر گئے تھے. اس کے بعد ان کے درمیان کتنی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو عمران خان بے شک سیاست نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اگر عمران خان والا کردار ادا نہیں کرنا، آپ نے اگر ہائیبریڈ نظام سے جمہوریت کی طرف قدم بڑھانا ہے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یا عمران خان نہیں بیٹھتے خود ختم ہو جائیں گے. یہ بات کہ جی وہ کیوں جائیں، جسچر دے دینا چاہیے نا. اگلی بات وجاہت صاحب پتہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں. یہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے نا 13 سے 18 تک، شہباز شریف صاحب سی ایم تھے پنجاب میں، شاید آپ بھی گواہ ہوں گے اس بات کے. رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم پوچھتے تھے وزیر قانون، یار پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، سی ایم یہاں اسمبلی میں نہیں آتے کیوں؟ ان کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ یہاں آ کر باتیں سنیں فضول لوگوں کی. یہ رویہ جو ہوتا ہے نا، یہ رویہ پھر آپ کو ان لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے. گیلانی صاحب کیوں آتے تھے؟ گیلانی صاحب کیوں؟ نہیں یار یہ لوگوں کو نا یہ جو بات سیاستدان نے پتا پارلیمنٹ کی. اچھا کیا گیلانی صاحب کا نام لے کے، گیلانی صاحب ایک جملہ جو خواجہ آصف نے کہا کسی اور طریقے سے کہتے تھے. تو ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ اپنا پارلیمنٹ کب مضبوط ہوگی اور فوج کا کردار کب کمزور ہوگا سیاست میں؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں گے، کسی اور ادارے کے خلاف نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو ہم اسٹرانگ کریں گے تو ان کا کردار کم ہوگا. مانتے وہ بھی تھے کہ ان کا کردار ہے، لیکن ایک ارج تھی کہ ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب کی زبان میں سرنڈر ہے.
کہ جی ہم نے یہی قبول ہے ہمیں، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کر دیا کردار ہے. اب میں کیا کرتا، مجھے وہ لفظ قبول کرنا پڑا چونکہ اس کا متضاد غلط ہو جاتا ہے. محسن نقوی صاحب نے آج روڑی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ حکومت، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایک ساتھ ہیں اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. پہلی دفعہ ایک ساتھ میرے اس پہ دو سوال، میرے اس پہ دو سوال ہیں کہ حکومت، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ. محسن نقوی صاحب آپ ان میں سے کس میں سے ہیں؟ جس میں سے ہیں تینوں میں سے. آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کرتے ہیں وہ پتہ ہے. ایک نہیں کچھ اچھا ویسے دونوں دی کری آ رہے ہیں ویسے، ورنہ ایک سائڈ ڈسکاؤنٹ کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ایک سے زیادہ دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ دی ویری ٹرم از اے کرائم اگینسٹ the constitution and the people of the country. اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ ہوتا ہے پیوستہ مفادات کا، نیکسس ہوتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کا. یہ جو سبسڈیاں ملتی ہیں نا، اس صفحے بھی دی ہیں، کتنی دی ہیں بھئی؟ 1300 ارب دی، 2400 سوری ایگزمپشنز دی ہیں. اچھا جی میرا خیال ہے سر ٹائم ہو رہا ہے زیادہ، تو اگر کراچی والا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی ہم اس کا ذکر نہ کریں. بالکل وہ زیادتی ہوگی اگر ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن میں یہ یاد دلا دوں کہ 1984 سے 2016 تک کراچی جیسا پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ اور مہذب شہر ایک سازش کے تحت جرائم پیشہ لوگوں کے سپرد رکھا گیا. اس میں سے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اور پانی نہیں نکلتا، یہ جو عمارتیں گر رہی ہیں، یہ جو عمارتیں بغیر ڈیزائن کے بنائی گئی ہیں، یہ 19-35 سال کا تحفہ ہے. یہ ہائیبرڈ کا تحفہ ہے. ہائیبرڈ کا تحفہ، ٹھیک بات ہے. اچھا ہائیبرڈ نظام تو اسی طرح چلے گا، کیونکہ اس کو ختم کرنے کا اگر ممکن ہے تو وہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. وہ بیٹھیں، پہلے بھی ہم سی او ڈی کا ذکر کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اب بھی بیٹھیں. اب دو بڑے گروپس کہہ لیں، عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی طاقت سمجھتے ہیں، وہ ہائیبرڈ نظام کے بالکل خلاف نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائیں اور فوج ان کو اقتدار میں لے آئے. جو دوسری سائڈ ہے، آج کی ڈیٹ تک تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں عمران خان کی طرح کہ ہم سیم پیج پر ہیں، سارے اکٹھے ہیں. جو عمران خان صاحب ڈھول بجاتے تھے آج وہ بھی وہی بجا رہے ہیں. تو فی الحال تو ہائیبرڈ نظام کے خاتمے کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر گورننس جڑی ہوتی ہے، جس پہ ابھی ہم یہ کراچی کا واقعہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بلکہ افسوسناک واقعہ. ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سوات میں ہو چکا ہے، اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. اور میرا اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ جو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اس پہ شور مچا رہی ہے کہ کلپریٹس کو پکڑا جائے بجائے چھوٹے موٹے لوگوں کو سزا دینے کے، تاکہ کوئی نظام کی بہتری کے لیے کام ہو. اچھا یہ اب سندھ میں ہو گیا واقعہ. اچھا حادثات کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتے نا، وہ پورا سلسلہ چل رہا ہے کہ 2022 میں نوٹس دیا تھا، پھر 23 میں دیا. پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اچھا قابل اجمیری 2022 میں نوٹس دیا، 2023 میں دسو نا، میں شعر صحیح پڑھ کے سنایا انہوں نے. دسو اچھا پلیز. 22 میں نوٹس دیا، 23 میں نوٹس دیا، 24 میں نوٹس دیا، 2 جون کو نوٹس دیا. وہ غریب لوگ، عام آدمی جس کو جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوڑ کر کہاں چلا جائے؟ کیا حکومت نے کبھی سوچا کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو دیا؟ اچھا جب سیلاب میں بہہ گئے، فنڈنگ بھی آ گئی، پھر تو بڑی بات ہے، کمال ہے. اور ویسے وہ بہت اچھا کام کیا. سندھ میں اتنے ڈھیر سارے جو گھر بنا دیے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، ہماری تاریخ میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے. بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جو لوگ گر جائیں گے، مر جائیں گے 10-20، اس کے بعد ہم وہ امدادی کام شروع کریں گے؟ وہ عمارتیں سب کو نظر آ رہی ہیں. اچھا ایسی پنجاب میں بھی ہیں، اور اس طرح کے حادثات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور خدا نہ خواستہ آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا حکومت کوئی ایسا انتظام کرتی ہے کہ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دیا جائے؟ نکلنے کا تو کہہ دینا، اب اپنا وہ بیوی بچوں کے ساتھ گھر بار سامان لے کر وہ کہاں نکل کے کھڑا ہو جائے؟ سڑک پہ کھڑا ہو جائے گا. اچھی نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، پیسے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو نہیں. ہاں تو اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں افسروں کے لیے. وہ گاڑیاں نہ ہو تو افسر کام کس طرح کریں گے؟ وہ ساری چیزیں پرائرٹیز میں لینی پڑیں گی ساری چیزوں. اچھا جہاں کام ہونا ہوتا ہے نا، وہاں پر حکومتیں کرتی بھی ہیں. میں نے تو پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، پنجاب میں کے لیے آپ نور بھائی کو بھڑکاتے ہیں. نہیں، پنجاب میں دیکھیں ایک نا، پنجاب میں اس پہ پابندی لگائی گئی ہے پتنگ بازی پر. اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تفریح تھی، سارا چلنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس پہ بہت حد تک عمل کرایا جاتا ہے. ابھی آج 9 محرم ہے، جب تک یہ ہماری
پہنچے گی آپ کے پاس یہ ایپیسوڈ 10 محرم شروع ہو چکی ہوگی. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں امن و امان کے حوالے سے, تو اللہ کرے یہ خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے امن و امان کے ساتھ وقت گزر جائے. پنجاب حکومت کے تمام وزراء مختلف اضلاع میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرنا ہے اور چیزوں کی دیکھنا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے سر, انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا جا کے, لیکن جب ایک بڑا سینئر اوپر بیٹھا ہوگا تو باقی ساری مشینری کام کر رہی ہوگی, ایک میسج آتا ہے نا کہ seriously اور وہ پھر ساری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام مسائل جو ہے, یہ گھر گر جانا, آفات میں آنا, پانی آ جانا, یہ چیزیں حکومتوں کا کام ہے, اس پہ لانگ ٹرم سیریس پلاننگ ہونی چاہیے. ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, سندھ حکومت فارغ. نہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا, ابھی بھی یہی ہے, سب کے مسائل ہیں یہ. اس طرح کے مسائل پہ لانگ ٹرم, یہ تو 10 محرم والا جو ہوا ہے یہ تو کل ختم ہو جائے گا نا, آج کے دن میں 10 محرم کو ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ جو لانگ ٹرم مسائل ہے لوگوں کے, اس کو حل کرنا ہے. اچھا حل کیا ہو رہا ہے, وہ اتنا بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, بجلی میں وہ ختم کر دی ہے 35 روپے, اور دوسری طرف سے ٹیکس لگا کے وہ بڑھا لیا. جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے, مطلب اس میں لوگوں کے پیسے ہم کیوں دے رہے ہیں. اچھا اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. کیا حکومت کا خیال ہے کہ اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کی انکم بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں. تو لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ اس طرح کے حادثات جو ہیں یہ سیدھا حکومت ذمہ دار ہے. جس طرح کے پی میں ہوا ہے, جس طرح اب سندھ میں ہو رہا ہے, ان میں جو لوگ ذمہ دار تھے حادثات کے لیے, ہاں پاک پتن میں پہلے تو 2-3 دن ہم انکار ہی کرتے ہیں نا, ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا. پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ خود پہنچ گئی ہیں, اب لوگوں کو پکڑوایا جا رہا ہے. اچھا یہ لاہور میں بھی میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, سروسز ہاسپٹل کی نرسری میں اس طرح کا حادثہ ہوا, بچوں کی نرسری میں آگ لگ گئی, کچھ دن بعد پھر لگ گئی, تو حکومت نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ نرسری بند کر دی. اچھا ڈاکٹرز غائب ہوتے ہیں, نہیں آتے ہیں, کسی کو پوچھا جائے تو ہڑتال ہو جاتی ہے. یہ سارے مسائل حکومتوں نے حل کرنے ہیں. 10-20 اموات ہونے کے بعد جا کے کسی کو ہتکڑی لگوا دینا فوری طور پہ, وہ ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ بہت اچھی بات ہے. اور بھائی اس کے مسئلے کا حل نکالیں. وہ ایم ایس اور ایک آدھا ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوتا, پورے سسٹم میں دوائی کیوں نہیں ہے, اور اس کو چیک کس نے کرنا تھا, اوپر سے لے کے نیچے تک سب ذمہ دار ہے. جب تک بڑے ذمہ داروں کو نہیں پکڑا جائے گا, ہم بات تو کرتے ہیں نا فیض حمید کو کس نے ہاتھ ڈالنا, وہ بیٹھا ہوا ہے, چلے پتہ نہیں کیا مسائل ہوئے ہیں. ہاسپٹل کی لیبارٹری کے 3 اہلکار فارغ کیے گئے ہیں کہ وہ ٹائم تھوڑا یاد اسپیڈ اپ کریں. لیبارٹری سے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل کی لیبارٹریز ویسے ہی بند رکھتے تھے, وہ 3 ٹیکنیشینز بھی فارغ کر دیے گئے ہیں. تو آ جائیں گے. میں آپ کو عرض کروں, میں نے بچپن سے وہاں کی لیبارٹری کو بند دیکھا ہے. ہمارا ایک دوست جو میٹرک میں فیل ہو گیا تھا, ہمارا کلاس فیلو میٹرک میں فیل ہو گیا تھا, اس نے جا کے وہاں پہ لیبارٹری کھولی اور ہاسپٹل کے انتظامیہ نے کھلوائی, اور وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے, کیونکہ سارے ٹیسٹ جو ہاسپٹل کے تھے وہ اس تک آتے تھے, اور وہ وہی ٹیسٹ کر کے دیتا تھا. میں کہ یار نہ تم نے کوئی کورس کیا لیب کا, نہ تیرا میٹرک پورا ہے. اس نے کہا بس وہ جیسے بتا دیتے ہیں ویسے ہم کر دیتے ہیں. ٹیسٹوں کے لیے جو حکومت نے دیا ہوا تھا ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, سارے بلڈوز کر کے رولز چینج کر کے ان کو ٹھیکے دینے کے لیے وہ کام بھی ہو رہے ہیں. اور میں لاہور کا ایک واقعہ سنا دوں, گوال منڈی میں جو نواز شریف صاحب کا حلقہ تھا, وہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے یونین کونسل کے آفس کے ساتھ. وہاں پر ایکس رے مشین بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کی مشین بھی ہے, لیکن نہ جب میں گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, باقاعدہ جالے لگے ہوئے تھے, اس ایکس رے مشین کو زنگ لگ چکا ہوا ہے. وہ جو بلڈ ٹیسٹ کرنے والی مشین ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہے, نہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے نہ کوئی اسٹاف آتا ہے. سہولتیں ساری ہیں, لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہیں, ان کو سیلریز جاری ہیں, صرف کوئی چیک کر لے, صرف چیک کر لے اور اس کو اسٹریم لائن کر دیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. بہت مقصد بات کر رہے تھے نور اللہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں, ٹائم بہت ہو گیا. نور اللہ صاحب اب بات کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں, بیچ میں رضی صاحب نے ایک جملہ کہا جس پہ میں سخت احتجاج کرتا ہوں. سر انہوں نے کہا کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ نور اللہ صاحب کو بھڑکاتے ہیں. مجھے باقی سوشل میڈیا کا نہیں پتا, نہ اس کی کوئی پرواہ ہے, نہ کیئر کرتا ہوں اس کے بارے میں. میں یہ جانتا ہوں کہ بیٹھک ریٹنگ کے لیے نہیں. میں آپ سے معذرت کا طلب کر لیتا ہوں. سر مجھ سے کیا بیٹھک کے باقی دوستوں سے بھی کریں, کرو جی. ریٹنگ کے لیے نہیں سارے انہوں مٹھیائی وہ جناب میں نہیں آج نویں محرم میں نہیں چل سکتا. آپ سے بھی نہیں سانو تو کچھ کھانا پائے گا, سیدھی اس طرح نہیں معاف کرنا. مجھے اب امریش پوری لگ رہے ہیں. اچھا
اچھا मजाक में बात कर रहे اچھا سر سر کراچی سر ہاں دیکھیں یہ جو بات بتائی جا رہی تھی نا کہ کافی سالوں سے یہ عمارتیں کوئی 570 عمارتیں پورے سندھ میں جس میں زیادہ کراچی میں دسمبر 2024 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا گیا تھا اپنا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کو. وہ کہتے ہیں لوگ نہیں چھوڑ رہے. اچھا لوگ نہیں چھوڑ رہے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ یار ہم مجبور ہیں تو حکومت کو ایکشن لے لیتی, یعنی ان کے پاس رپورٹ آ گئی تھی. اچھا اب وہ بلڈنگ گر گئی ہے, 16-17 لوگ 17 سے زیادہ لوگ بیچارے ہلاک ہو گئے, فیملیاں اجڑ گئی ہیں. اب ان کو کمپنسیشن جائے گی. یار الو کے پٹھو یہی پیسے تم لوگ لگا دیتے پہلے اپنا گھر بنانے کے لیے, ان کو متبادل دے دیتے. اب لوگ بھی مر گئے, پیسے بھی سرکار خرچ کرے گی. اور 570 عمارتوں میں سے اگر 400 عمارتیں کراچی میں, تو 400 عمارتوں کے لیے الٹرنیٹ دینا کتنا مشکل ہے کراچی جیسے شہر میں. مطلب بیریا ٹاؤن تو بن جاتا ہے اتنا, بیریا ٹاؤن کو کیا. اچھا یہ لڑائی وہاں پہ یہ تو نہیں ہے شہری مطلب کراچی کی پالیٹکس یا دہی سندھ والی, نہیں انتظامی ایشو, سیاسی میں ویسے پوچھ رہا ہوں. ٹوٹل جہالت انتظامی ایشو ہے, سیاسی ایشو نہیں ہے. ایک اور چیز نا کیونکہ کراچی کی اونرشپ کا بھی مسئلہ ہے نا, وہ ایم کے ایم ایل اے کہتے ہیں ساڈا ہے, سندھ والے سر بول رہا تھا حکومت کی ہوتی ہے نا. میں کیوں یہ کہوں, ہاں بھائی یہ ذمہ داری ان کی ہے, میئر ان کا ہے اپنا. اچھا اب آپ بحریہ ٹاؤن نے آپ کے 465 ارب دینے ہیں نا, یہ جتنی عمارتیں ہیں ان کو خالی کر کے بیریا ٹاؤن کو بنا دیں ہمیں. انہوں نے بڑھایا نہیں کیا, وہ پیسے چلے نہیں گئے, نہیں گئے تھوڑے سے چلے تو گئے نا, کچھ تو گئے. نہیں حکومت کو نہیں نہ گئے. اسپیکر جو سن لو, سندھ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے تھے وہ سندھ گورنمنٹ کو گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تھوڑے سے کچھ ایک اماؤنٹ گیا ہے, تھوڑا اماؤنٹ گیا ہے, سارے نہیں گئے. تھوڑا وہ قسطیں تھیں, ہوا یہ تھا. میں بتا رہا ہوں سر, میں بتا رہا ہوں سر, اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں سر مختصر. یہ عمران خان کے دور میں پیسے کچھ جمع ہوئے تھے, جو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کہتے تھے ان کو نہیں دوں گا, کرپشن کرتے ہیں. یہ میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, وہ دوسرے پیسے تھے. وہ قاضی فیصل صاحب نے وہ اماؤنٹ جو ایک آدھی قسط آئی تھی وہ دے دی سندھ حکومت کو. لیکن سندھ حکومت ملک ریاض کو کہے کہ آپ تمہارے اوپر ہمارے پیسے ہیں, یہ ہم خالی کروا رہے ہیں 2 سال کے لیے. ملک ریاض من جائے گا, ویسے من جائے گا کر دیں یار, کہیں حکومت کہے. میں پارٹنر ہے سر, کرائم پارٹنر ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے, میں کہہ رہا ہوں کرائم پارٹنر ہے اس میں, بحریہ ٹاؤن میں. میں مان رہا ہوں یہی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے, تسی کہنا چاہ رہے ہو زرداری صاحب نو گھاٹا پاؤن لگا؟ نہیں گھاٹا کون یار, گھاٹا کس چیز کا, گھاٹا کس چیز کا ہوگا, اس سے زیادہ. اس طرح کی خیر خیرات کر دے. اچھا جی لے آؤ جی ادھر. میں صرف 1 لائن, سر چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے کے پی ہو, آپ نے آگے پیچھے واقعات سارے دیکھ جی ہاں, چاہے بلوچستان, سوری وہ بچے پیزا کھا کے مر گئے. ہاں یار حادثات اور سالگرہ بچی دی سالگرہ, آپ پاک پتن چلے جائیں تو وہاں جا کر ہتھ کڑیاں لگ گئیں. یہ ایک نہیں ہے, اگر پاک پتن ضلع میں ہو رہا ہے تو ساتھ والے ضلع میں بھی ہو رہا ہے, اس سے اگلے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. میں جو طبی سہولیات ہیں یا رہائشی سہولیات ہیں یا جو سوات میں آپ نے دیکھا, جو کے پی کا اشر, جو بلوچستان کا, غریب آدمی عام آدمی کسی کی پرائرٹی نہیں ہے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہر جگہ پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں یہی حال ہے, سندھ کے ہر ہاسپٹل میں, ہر رہائش گاہ میں یہی حال ہے, کے پی میں بھی یہی حشر ہے, بلوچستان میں بھی یہی حشر. ایگری سر صرف ایک ہاں سر, یہ ابھی کہا گیا کہ حکومت کے بڑے مسائل ہیں, حکومت کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. سر میں نے صرف یہ بتانا تھا, دیکھیں اس حکومت نے بڑے اچھے کام بھی کیے. میں تنزن کہہ رہا سمجھ سے نہیں, میں تو طنز نہیں کر رہا سر, میں تعریف کرنے جا رہا تھا جی. اگر آپ کو طنز لگے وہ الگ بات. اچھا ٹھیک. اچھا دیکھیں نا اس حکومت نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ 2 اس قوم کے انتہائی غریب جو تھے ان کی تنخواہوں میں صرف 600% اضافہ کر دیا. کوئی 4-5 لاکھ سے اکٹھا ہی 21-22 لاکھ پہ لے گیا. اسپیکر صاحب اور جناب چیئرمین سینٹ. اچھا وہ دیکھیں, وہ پہلے دن جب خبر آئی تو انہوں نے کہا نہیں سامنے پتہ ہی کوئی نہیں, ایسے میں ہو گیا. بھیا آپ نے اگر پیسے نہیں لینے تو آپ وڈرا کر دیں. آپ کہ نہیں بھی ہمیں نہیں چاہیے, واپس لے لو. اچھا واپس بھی نہیں کرنے, انکار بھی نہیں کرنا, اور اس کے بعد وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, وصول بھی کر لیا. ساروں تو پھر اسی کو چھڑ دے کون. ملک صاحب ایڈ کر لیں, 800 cc گاڑی پر ٹیکس لگا ہے, سپورٹس گاڑی سے ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے. ہاں کیسی گل ہے, کیسی گل ہے, ایسے کیسا مذاق ہے یار. اور سر صرف ان 2 افراد کو یہ مراد نہیں ملی,
तमाम अरकान असम्बली की मुराद बढ़ा दी गई है, एक खास उनकी इदारे याशियों के में इजाफा बजट किया जा रहा है, और गरीब के लिए इनके पास दवाई तक नहीं है। हुकूमत के अखराजात में 7% कमी। मतलब कुर्बानी देनी है तो गरीब ने देनी है। कुर्बानी का दी है, कत्ल हो रहा है, नहीं, कुर्बानी का दी, कुर्बानी से कुर्बानी मुराद ये को है पूछ जब के ये ना। टैक्स लगाते हैं, ये तो रजामंदी से दी। सवात में जो हुआ वो भी कत्ल हुआ, जो कराची में हुआ ये भी कत्ल हुआ, और अब वहाँ की अब कराची की इंतजामिया जो कह रही है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले या बाकी क्या जो भी कह रहे हैं, क्या उनकी सिर्फ यही जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जनाब अली कुछ एक सर्वे कर दिया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स पे क्रॉस लगा दिए और उसके बाद जाके अपने घरों में सो गए? सर इन सबको पकड़े यार, टाइम बहुत हो गया, एक कहो यार। इन लोगों को रियासत जो है ना, ये रियासत एक ये तो- रियासत जो है ना, यूं लगता है जैसे लाशें उठाने के लिए बस। एक तो इनको लोगों को ना कौमी मफाद की समझ नहीं आती। देखिए बात ये है कि जैसे ही हुकूमत गाड़ियां IMF के कहने के ऊपर गाड़ियों की कीमतें रैशनलाइज करने लगी, तो गाड़ियों के मालकान जो थे वो बड़े बड़े ब्रीफकेस उठा के पहुंच गए, और IMF ने ये कहा था कि चूंकि लोकल कार मैन्युफैक्चरर ने माफिया बना लिया है और उन्होंने मोनोपोली बना लिया, ओलिगार्की बना ली है, तो आप इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर कम कर दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, ताकि इनको कोई शर्म आए। ये जो करोड़ रुपए की गाड़ी ऑफर कर रहे हैं, ये दुनिया में कहां पे करोड़ रुपए की है, ठीक है, और इनको शर्म नहीं आ रही, इन बेशर्म और अगला वाला लफ्ज, इन बेशर्म और लुटेरों को ये शर्म भी नहीं आती जरा कि हमसाये में जो गाड़ी 5 लाख की है, यहाँ पे 50 लाख की, कोई फर्क होता है प्राइस का? वो कहते ने कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ 35% टैक्स हुकूमत ले ਜਾਂਦੀ 35% ले जाती है, तो फिर भी 35 लाख दी देनी है, 5 लाख खाली। कोई शर्म करो यार, राज्य के बेशर्म तबंटू कुमार है। तो बस जी मैंने रोना था कि आप जो लोगों को कौमी मफाद, तबंटू आपको कौमी मफाद का पता नहीं है, मैंने आपको बताना था कौमी यार मफाद। उसी पे हो जाएगा इस यार टाइम नहीं है भाई, और भाई टाइम नहीं है ना। अगले हफ्ते मिलते हैं जी, चूंकि हमारी ये कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, तो अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।